السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو@عمار یوٹیوب چینل۔ ایک مخصوص نظریے کو پاکستان کی احساس تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ دو قومی نظریے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر ایک قوم کا وطن نہیں، بلکہ یہاں کئی اقوام یا کم از کم دو قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان اور دوسری غیر مسلم۔ اس کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی نے استعمال کی۔ حضرت مجدد الف ثانی کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کو بر صغیر میں ایک علیحدہ قوم کہا۔ مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی حیثیت کے لیے آپ نے زبردست جدوجہد کی، اکبر کے دین الہی کی مخالفت کی، ہندو رسومات کو رد کرنے کا مسلمانوں کو درس دیا۔ آپ نے مسلم معاشرے کے جداگانہ خد و خال کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی تلقین کی۔ آپ نے اگرچہ دو قومی نظریے کی اصطلاح تو استعمال نہ کی، لیکن اس کو واضح تصور کیا۔ آپ کی بدولت اسلام اور مسلمان ہندوؤں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے محفوظ رہے اور مسلم قوم کو علیحدہ وجود قائم ہوا۔ اسلامی ہند کے مسلمان حکمرانوں کے آخری تاجدار کے ساتھ ہی مغلیہ خاندان کی حکومت پر انگریزوں نے جو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، مکمل قبضہ کر لیا اور اس سونے کی چڑیا کے پر ایسے طرز پر نوچے کہ کئی سالوں تک اس کے باشندوں کو غلامی کی ایسی زنجیروں میں جکڑے رکھا کہ اہلیان ہند اپنے ہی ملک میں 2 نمبر کے شہری بن کر رہ گئے، اور انگریز بادشاہ نے ان کی وہ تسلیل کی کہ ریسٹورنٹ کے باہر ایسے بورڈ نصب کر دیے گئے جن پر لکھا ہوتا تھا کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ۔ ہندو اپنی چالاکیوں سے انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ دوسری مرتبہ دو قومی نظریے کی تشریح سر سید احمد خان نے کی۔ سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، وہ تعاون اور اتحاد کے قائل تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی واحد قومیت کے تصور کو تسلیم نہیں کیا۔ 1857 کے بعد ہندوؤں نے مسلم دشمن رویہ اپنایا تو سر سید کو سخت مایوسی ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستان کے یاری و مکاری کا پول کھولتے ہوئے سر سید بدر الدین طیب کو لکھتے ہیں کہ غدر میں کیا ہوا، ہندوؤں نے شروع کیا، مسلمان دل جلے تھے، وہ بیچ میں کود پڑے۔ ہندو تو گنگا نہا کر جیسے تیسے ویسی ہی ہو گئے، مگر مسلمانوں کے تمام خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ مسلمان دو دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، ہندو اور انگریز۔ اس پرشعب دور میں اسلامیان ہند کے مٹ جانے کے امکان نظر آ رہے تھے کہ سر سید اپنے دو قومی نظریے سمیت میدان عمل میں اترے۔ انہوں نے مسلم قوم کو دفاع کیا۔ 1867 میں یو پی کے ہندوؤں نے عدالتوں، سرکاری دفاتر اور مدارس میں اردو کے بجائے ہندی زبان اور ناگزیر رسم و خط رائج کرنے کے حق میں شدید تحریک چلائی، جس کا مقصد ہندوستان سے مسلم تہذیب کا نام و نشان مٹانا تھا۔ اس عظیم سہنے پر سر سید احمد خان نے اپنے ذہنی اور روحانی صدموں کا یوں تذکرہ کیا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دو قومیں دل سے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے کہ آگے اس سے زیادہ مخالفت اور اناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا۔ ہندوؤں کی روایتی مکاری نے ان کے دو قومی نظریات کے خیال کو اس حد تک پختہ بنا دیا تھا کہ جب آل انڈیا کانگریس قائم کی گئی تو آپ نے مسلمانوں کو اس میں شمولیت کی ممانعت کر دی، اور اس کی دعوت کے جواب میں کانگریس کے صدر مسٹر بدر الدین طیب جی کو تحریر کیا کہ میں نیشنل کانگریس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کیا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہندوستان میں جو مختلف ذاتیں، فرقہ اور مذاہب کے افراد رہتے ہیں، ایک قوم کے افراد ہیں یا ایک قوم بن سکتے ہیں، اور ان کے غرض و مقاصد و دینی و ملی بھی یکساں اور ایک سے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بالکل ناممکنات میں سے ہے، اور جب یہ ناممکن ہے تو پھر نیشنل کانگریس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ ساری قوموں کے لیے یکساں طور پر سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ سر سید احمد خان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ ہندو اکثریت کی اس جماعت سے مسلمانوں کو مساویانہ حقوق ملنا محال ہے، لہٰذا آپ نے مسلم قومیت کو تسلیم کروانے کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ 16 جنوری 1988 کو میرٹھ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وائسرائے کی کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے، ہندو ممبروں کو ہندو منتخب کریں اور مسلمان ممبروں کو مسلمان۔ سر سید احمد خان نے ہندوستان میں دو قومی نظریے کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کر دیا تھا۔ جو وہ چاہتے تھے آخرکار مسلمانان ہند نے وہی کر دکھایا۔ ان کے انتقال کے 42 سال بعد لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کرتے ہوئے مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی فکر و سوچ کی تکمیل کر دی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علامہ اقبال کی فکر کا آغاز بھی ہندو
مسلم اتحاد سے ہوا۔ آپ نے شروع میں وطنیت کے جذبوں کو ابھارنے والی نظمیں لکھیں۔ ترانے ہندی میں کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ وطن پرستی کی سوچ دیر تک قائم نہ رہی۔ اقبال نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی حالت زار کا مشاہدہ کیا اور ہندو قوم کے معاندانہ رویے پر غور کیا تو ان کی شاعری میں انقلاب اور حقیقت پسندانہ تبدیلی واقع ہو گئی۔ ہندوؤں کے تعصب اور مسلم دشمن رویے نے اقبال کو ملت اسلامیہ کے در سے آشنا کیا اور اپنے کئی مسلم رہنماؤں کی طرح آپ بھی وطن کے بجائے ملت کے دکھ کا اظہار کرنے لگے۔ ترانہ ہندی کے بجائے ترانہ ملی لکھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا۔ وہی اقبال جس نے لکھا تھا کہ خاک و وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، یوں گویا ہوا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ ملت کا کفن ہے۔ اقبال نے مسلم ملت کے تصور کی وضاحت کی اور زبان، نسل یا علاقے کے رشتے سے پیدا ہونے والے گروہوں کی بنیاد پر اقوام کے قیام کے بجائے مذہب کا احساس بنا لیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ علاقے، نسل، زبان، رنگ اور ایسی ہی دیگر بنیادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے علامہ اقبال نے قوم کے ہر فرد کو نصیحت کی کہ پتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ نورانی رہے باقی، نہ ایرانی رہے نہ افغانی۔ پر افسوس آج ہم اقبال کے اس سبق کو مکمل طور پر بھولا بیٹھے ہیں۔ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کو مستقبل کا اسلام کی چھتری تلے محفوظ سمجھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام انسان کی روحانی اور مادری ضروریات کو پورا کرتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام تر مسائل کا حل اسلام میں تلاش کریں۔ بر صغیر میں مسلم علماء کا ایک بڑا گروہ کانگریس سے رابطہ رکھے ہوئے تھے اور یہاں بسنے والے مسلمانوں کو واحد قومیت کا حصہ تسلیم کرتا تھا۔ کانگریسی اور احراری علماء نے مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کے خلاف دلائل دینے شروع کیے تو اقبال نے ان سے بحث کر کے قائل کرنا چاہا۔ اقبال نے وطنیت کے طلسم کا شکار مسلم علماء کی کم شعوری پر طنز کرتے ہوئے لکھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیے بیچارے دو رکعت کے امام۔ اقبال نے نیشنلزم کے یورپی تصور کو اسلامیان ہند کے لیے ناموزوں اور ضرر رساں قرار دیا۔ نیشنلزم کی سوچ کانگریس کی کوششوں سے بر صغیر میں ابھر رہی تھی۔ 1930 کے خطبہ اعلی آباد میں اقبال نے اسلام کو بنیاد بناتے ہوئے بر صغیر کے شمار مغرب کے ان علاقوں میں مسلم مملکت کی تشکیل کیے جانے کی تجویز پیش کر دی جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ محمد احمد خان نے اقبال کا سیاسی کارنامہ میں تحریر کیا کہ وطنیت اور قومیت کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری اور تحریر و تقریر کا بہت ہی خاص موضوع رہا ہے اور جس زور و شور سے علامہ مرحوم نے اس نظریے کی تردید کی، کسی اور مسلم لیڈر نے نہیں کی۔ قائد اعظم نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا۔ وہ دونوں بڑی قوموں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اتحاد کے قائل تھے لیکن آغاز ہی سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم سمجھتے تھے۔ آپ نے وطن پرستی کے تصور کو کوئی اہمیت نہ دی۔ قائد اعظم نے مسلم قوم کی بقا و تحفظ کے لیے 1916 میں دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو لکھنؤ معاہدے پر متحد کیا جس کی روح سے مسلمانوں کو خصوصی مقام ملا۔ قائد اعظم بہتر سیاسی ماحول اور آزادی کے حصول کے لیے ہندو مسلم اتحاد کے دل سے قائل تھے اور اس کے لیے کوشاں بھی رہے، لیکن ہندو قوم نے اپنے رویے سے انہیں مایوس کر دیا۔ نہرو رپورٹ 1928 اور 1937 میں قائم ہونے والی کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں سے ہونے والا سلوک نے ہندو ذہنیت کو آشکار کر دیا تو 1938 میں آپ نے ایک تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندو جذبات اور ہندو ذہنیت کے باعث میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اتحاد کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ مسلمان ایسی سرزمین کے باشندے ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ہندو ذہنیت کو تبدیل نہیں کر سکا۔ ہندو اکثریت کے ہاتھوں مسلمان اقلیت مسلسل پریشان رہی۔ آئے دن کے فرقہ وارانہ فسادات اور ان کے حوالے سے کانگریسی لیڈروں کے رویے نے قائد اعظم کو دل برداشتہ کر دیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ کانگریس سراسر ہندو جماعت ہے۔ مسلمانوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کانگریس کو جتا دیا ہے کہ ان کی آئندہ تقدیر کا دار و مدار حکومت اور ملک کے انتظام ان کے سیاسی حقوق کے حصول اور زندگی میں واجب حصہ ملنے پر ہے۔ جب تک مسلمانوں کے قالب میں روح ہے وہ ہندو کانگریس کا غلام بننا پسند نہیں کریں گے۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کے احساس پر 1930 میں دہلی میں جدا گانہ مسلم مملکت کے حصول کی سوچ لی تھی
وہ رفتہ رفتہ اپنے ہم خیال مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور 10 سال کے بعد 1940 میں مسلم لیگ کے قیام کا مطالبہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کیا۔ 1940 میں مسلم لیگ کا مطالبہ کسی جذباتی یا فوری سبب کے تحت نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قائد اعظم نے گہرے غور و فکر، مشاہدے اور تلخ تجربات کے بعد یہ تاریخی فیصلہ کیا تھا، جسے اقبال اور چودھری رحمت علی کے نظریات سے بڑی تقویت مل چکی تھی اور مسلم قوم نے بڑے جوش و خروش سے جسے خوش آمدید کہا تھا۔